دمکتی ہے روایت. جب ایک صحابی نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو محمد نام سے نہیں پکارتے اب کفار. وہ کہتے ہیں محمد تو اسے کہتے ہیں جس کی بار بار تعریف کی جائے. وہ اب نام بگاڑ کے لیتے ہیں معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد, اور نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو محبوب فرمانے لگے پتہ نہیں وہ کس مذمم کو برا بھلا کہتے ہیں, پتہ نہیں کس کو لان تان کرتے ہیں. آنا محمد, میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ تھوڑا سا نا الجھاؤ سے بچیں. اللہ کے بندے اگر اس طرح الجھتے جس طرح ہم الجھتے ہیں بات بات پہ تو کام ہوتا تھا. احقاق حق کے لیے وہ میدانوں میں اترے, جہاں ضرورت تھی وہاں انہوں نے گفتگو بھی کی, مناظرہ بھی کیا, دلائل بھی دیے. لیکن ہر ایک آدمی سے جس کا معیار ہی نہیں ہے اس کے ساتھ بھی آپ بحث کر رہے ہیں, آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, اپنا سٹیٹس. او بھائی آتی رہتی ہیں آندھیاں, اٹھتے رہتے ہیں طوفان, لیکن ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خسروانہ. اللہ کے بندے اپنا کام کرتے, اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں. لوگ آتے ہیں الجھتے ہیں, پریشان کرنا چاہتے ہیں, الزام تراشیاں کرتے ہیں. ہر سوال پر وضاحت نہیں ہوتی. زیادہ وضاحتیں دینے والوں کو تو لوگ کمزور سمجھنے لگتے ہیں. اگر پراپوگنڈا کوئی کر رہا ہے تو اس کا جواب بھی کام ہے. آپ کام کرتے رہیں, کرنے دیں مخالف کو پراپوگنڈا. ایک وقت آئے گا مخالفین اس صف میں کھڑے ہوں گے جس صف میں محبت کرنے والے کھڑے ہیں, لیکن کام کر کے دکھائیں. آپ بحث میں, گفتگو میں, اس میں اپنا وقت نہ ضائع کریں. بڑے بڑے لوگوں کے سامنے لوگ آئے, بڑے بڑے لوگوں کے سامنے آ جاتے لوگ. حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی سلطان المشائخ, علماء جانتے ہیں کن کا ذکر کر رہا ہوں. بڑا نام تھا, اللہ نے بڑا نوازا تھا. عقیدت مندوں کی لائنیں ہر وقت لگی رہتی تھی. بادشاہ وقت نے سوچا کہ یہ اگر زیادہ مضبوط ہو گئے تو میرے لیے مسئلہ ہی نہ کرے. اس نے ایک سازش رچی, ایک عورت کو تیار کیا. حضرت جامع مسجد دلی میں خطبہ جمعہ کے بعد سیڑھیاں اتر رہے تھے. دائیں بائیں مریدوں کا رش تھا, عقیدت مندوں کی قطاریں تھیں, زیارت کرنے والے لائنوں میں کھڑے تھے. شیخ جیسے ہی سیڑھیاں اترے, ایک بنی سنوری طوائف دلی کی سامنے آئی اور بڑے جچے تلے جملوں میں ایسے بات کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی. کہنے لگی شیخ وہ کل آپ آئے تھے اور جاتی دفعہ کھوٹے سکے ہی دے گئے. آج بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں, مجبوری تھی آنا پڑا. میں نے کہا رب کا بندہ وزادار ہوتا ہے, وہ پریشان نہیں ہوتا, اور جسے پتا ہو کہ میرے پیچھے خدائی طاقتیں ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا. حضرت بڑے اطمینان سے, اب جو دائیں بائیں عقیدت مند ہیں نا, آپ کی بات نہیں کرتا. ویسے سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. نہیں آپ نہ مسکرائیں, میں نے آپ کی بات ہی نہیں کی تو کسے باشد بات کر رہا ہوں. کچھ تھوڑے بہت کچے پکے بھی ہوتے ہیں. وہ جو کچے پکے تھے نا وہ سوچنے لگ گئے ویسے پوچھا نہیں کبھی رات کو بابا کہاں ہوتا ہے. یہ ہوتے ہیں نا مسائل, وسوسہ تو فوراً اللہ یوسوس فی صدور الناس, فوراً سینوں میں وسوسے جنم لیتے. وہ شیخ سے باتیں کر رہی ہے جیسے بڑی جاننے والی. حضرت یہ آپ کھوٹے سکے دے گئے. او سنو نا یارو, رب کے بندے الجھتے نہیں. جن کو اپنے رب کی ذات پر کامل بھروسہ ہے, کیا شان ہے, کیا وزاداری ہے, کیا دبدبہ ہے, کیا سنجیدگی میں حسن ہے. حضرت نے دو جملے کہے اور بڑے جچے تلے. فرمانے لگے بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, چل میری بیٹی اس طرح کر, تو کھوٹے دے جانا اور اصلی والے لے جا, اور دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو آ جانا. میں اصلی, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے نہیں, اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. حضرت نے یہ جملے کہے اور آپ سیڑھیاں اترے اور تیزی سے آگے بڑھنے لگے. اس خاتون پہ سکتہ سا چھا گیا, حالت غیر ہو گئی. حضرت کی کیفیت دیکھ کے تڑپ اٹھی, دوڑ کے گئی, قدموں میں جا گری. کہنے لگی مہربانی کریں معاف کر دے, مجھے تو پیسے دیے گئے تھے آپ کو بدنام کرنے کے. اور پھر خود ہی کہنے لگی میں وہ خاتون ہوں کہ اپنوں نے بھی اپنانے سے انکار کر دیا,
کس سندل اور کستوری سے بنائے گئے ہیں آپ کہ میں آپ کو بدنام کرنے آئی اور مجھے ہی بیٹی بنا لیا؟ اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ دلی کا سب سے بڑا شخص مجھے، سب سے بڑا عالم مجھے بیٹی کہے۔ پھر فوراً ہی اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اپنا چہرہ چھپایا، کہنے لگی اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے۔ اب میں اپنے گھر کو وقف کروں گی، وہاں مسجد بنائی جائے گی اور رسول پاک کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ آپ تھوڑا سی وزاداری دکھائیں تو صحیح۔